اب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بعد میں پیدا کیا، روح پہلے پیدا ہو گئی ہے۔ پہلے اس پر دلیل اور اس کے بعد روحیں رہتی کیسے ہیں جسم میں آنے سے پہلے، اس پر حدیث پاک حدیث اس طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس یطیف به ينظر ما هو فلما رآه اجوف عرف انه خلق خلقا لا يتمالك رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب جنت میں حضرت آدم کی صورت بنائی، دیکھیں پہلے تصویر بنا دی گئی مٹی سے، ہاتھ، ناک، کان، پیر، یہ تصویر ہے حضرت آدم کی۔ یہ کہاں بنائی گئی؟ جنت کے اندر۔ اس کا مطلب ہم لوگ اصل کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جنت۔ نکلوایا کس نے؟ وہی جس کو ہم نے دوست بنا رکھا ہے، شیطان نے۔ ہم جنت کے رہنے والے ہیں، اور اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ ایک آدمی گھر میں ہے اور سازش کر کے اس کو گھر سے نکلوا دیا گیا، ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے، دوبارہ گھر سے نکلوا دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ گھر سے باہر نکل جائے دوبارہ گھر میں آنا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی اس گھر میں پہنچ جائیں گے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابد ونسیت ان اللہ اخرج آدم منها الى الدنیا بذنب واحد۔ تم گناہوں پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو، شیطان کی اداؤں کے اوپر فریفتہ ہو گئے ہو۔ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی، گناہوں پر گناہ کیے چلے جا رہے ہو اور امید کر رہے ہو درک الجنان کہ جنت مل جائے گی، وفوز العابدی، اور جیسے ایک عابد کامیاب ہوتا وہ کامیابی آپ کو مل جائے گی، اور تم بھول گئے۔ وَنَسِيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَ مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ، تم بھول گئے کہ تمہارے باپ کو صرف ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ اب ایک غلطی کی وجہ سے اگر تمہارے ماں باپ کو جنت سے، گھر سے باہر نکالا جا سکتا ہے تو ہزاروں گناہ کر کے تم جنت میں جانے کا ارادہ کیسے کر رہے ہو اور تمنا کیسے کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا اس چیز کو بھول گئے جو قرآن بیان کرتا ہے، جو حدیث بیان کرتی؟ اب آئیے وہ حدیث جو پڑھی گئی مسلم کتاب البر کی، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کی شکل بنائی، صورت بنائی، ان کا پورا اسٹیچو بنا دیا، پورا کالبد بن کر کے تیار ہوگا، پورا جسد بن گیا۔ اچھا اب شیطان آتا ہے، فجعل ابلیس یطیف به، ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ ابلیس جنت میں آتا جاتا تھا۔ یہ پہنچا، دیکھا ایک پتلا وہاں جنت کے بیچوں بیچ رکھا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ ینظر ما ہوا، what is that؟ یہ ہے کیا؟ فجعل یطیف به، لگا گھوم گھوم کر معلوم کرنے یہ ہے کیا۔ اس کے بعد ٹھوک کر ہو جائے، ٹھوک کر کے دیکھا اس نے، فلما رآہ اجوف، بجنے لگا وہ، شیطان ہنسا، کہنے لگا او یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اجوف ہے، اجوف مانے کھوکھلا، اندر سے کھوکھلا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اس کی فطرت پکڑ میں آ گئی میرے۔ فلما رآہ اجوف، دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہے تو عرفا، تو سمجھ گیا، ہنسا، کہا کہ انہو خلق خلقا لا یتمالک، اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی چاہیے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتی، معمولی سی بات ہوئی آستین چڑھانے لگتا ہے، آجا میدان میں، یہ وہی ہے۔
اور شیطان کو انسانی جھگڑوں سے کافی دلچسپی ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. وقت نہیں تو بیان کرتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دلچسپی شیطان کو اگر ہے تو انسانی جھگڑوں سے ہے. تفسیر میں نے بیان کیا تھا کافی تفصیل سے کہ شیطان کو سب سے زیادہ دلچسپی اور انٹرسٹ کس میں ہے؟ انسانوں کے درمیان جھگڑا کرانے میں بہت دلچسپی ہے اس کو. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ پہلے پتلا بنایا گیا, اچھا, پھر اس کے بعد روح پھونکی گئی. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پتلا پہلے بنایا, روح بعد میں پھونکی, روحیں پہلے بنا دی گئی تھی. اچھا, جسم بننے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے؟ جی ہاں. دلیل یہ حدیث پاک. حدثنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع فی بطن امه 40 یوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مزغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. رواہ البخاری فی کتاب حدیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الانبیاء کے اندر ہے. پورے صفحے پر پھیلی ہوئی روایت کو میں نے پوری امانت کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا ہے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا اور آپ صادق ہیں, مصدوق ہیں, سچ بولنے والے, اور آپ کی سچائی کی گواہی دی گئی کہ آپ سچے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما, ماں کے رحم میں نطفہ 40 دن تک دم جامد رہتا ہے. دیکھیں دم جامد, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ڈارون نے جو یہ تھیوری آف ایولوشن, جو نظریہ ارتقاء ہے, اس کا موجد نہیں ہو. اس نے یہ خیال مشہور فلسفی جلال الدین رومی سے چرایا ہے. میں تو یہاں تک کہہ دوں کہ آئنسٹائن کا جو نظریہ ہے, نظریہ اضافیت, تھیوری آف ریلیٹیوٹی, وہ اس کا نظریہ نہیں ہے. اس نے ایک مسلم سائنٹسٹ زرقانی سے چرایا ہے, علامہ زرقانی. بہت ہی حسین اور بہت ہی لاجواب نظریہ ہے, اور اس خیال کی ایجاد علامہ زرقانی نے کی ہے اور آئنسٹائن نے وہ خیال نہیں سے لیا ہے. اب سمجھا ہی دیتا ہوں. مختلف چیزوں پر, غور سے سنیے, مختلف چیزوں پر وقت کا مختلف رفتار سے چلنا, دیٹ از کالڈ نظریہ اضافیت. نہیں سمجھا؟ غور سے سنیے, ایک سرا نکل گیا تو سمجھ میں نہیں آتا. جی, مختلف اشیاء, مختلف چیزوں پر وقت کا مختلف رفتار سے گزرنا. چلیے قرآن سے سمجھا دیتے ہیں, یہ قرآن کی تحریر ہے. اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ استدلال کے میں نے جو آیتیں چن رہا ہوں اس میں احیاء روح کا تذکرہ ضرور ہے. جی, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک. یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ حضرت عزیر ایک بستی کے پاس سے گزرے, دیکھا کہ مکانات ڈھہے پڑے ہیں, مکینوں کا پتہ نہیں ہے, سارے لوگ مر چکے ہیں, آس پاس کچھ قبریں بھی دکھی ہوں گی ان کو. کہنے لگے اے اللہ, اس بستی کے اندر پہلے لوگ رہتے رہے ہوں گے, مکین یہاں رہتے رہے ہوں گے, اب کوئی مکین ہے ہی نہیں, سب مر کر کے ختم ہو گئے.
ان کو کیسے زندہ کرے گا ان کی موت کے بعد؟ اس بستی والوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، بستی کو لوگ زندہ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا یہ ایکسپریمنٹ تیرے اوپر کر لیتے ہیں نا، ایکسپریمنٹ مت کہیے، یہ معاملہ تیرے اوپر ہی وارد کر دیتے، اللہ کو کسی ایکسپریمنٹ کی ضرورت نہیں جی، تو یہ معاملہ تیرے اوپر وارد کر دیتے نا، تیری ذات کے اوپر ہی یہ معاملہ طاری کر دیتے. فاماتہ اللہ، اللہ نے موت دے دی اس کو. 100 عام 100 سال تک یہ پڑے رہے گا، برابر. اور ان کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، 1 2 اور اس کے بعد ٹفن میں کھانا. دیکھ رہا 3 چیزیں، حضرت عزیر علیہ السلام، گدھا اور آپ کا ٹفن میں کھانا. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ 100 سال گزر گئے. اس کے بعد جب انہیں اٹھایا گیا تو پوچھا گیا کتنا سوئے؟ بولے یہی کوئی 1 2 گھنٹہ. بولے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 100 سال گزر چکے ہیں. بولے 100 سال گزر چکے ہیں؟ کہا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، میں نے عبرت کے لیے کچھ ہڈیاں یہاں برقرار رکھی ہیں، ورنہ ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوتی. یہ رہا تیرا گدھا اور یہ رہا تو، تیری لاش ویسے کی ویسی رکھی رہ گئی، یہ گدھا سڑ گل کر کے ختم ہو گیا اور یہ کھانا ویسے کا ویسا تازہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، مختلف چیزوں کے اوپر وقت کا مختلف رفتار سے ایک ہی جگہ پر گزرنا، دیٹ از کالڈ تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کھانا تازہ، آدمی 100 سال کے بعد اٹھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بدن کے اوپر کوئی بھی زک یا اور کوئی تکلیف وارد نہیں ہوئی، اور گدھا سڑ گل کر کے ختم ہو گیا. تو مختلف اشیاء پر ایک ہی جگہ مختلف رفتار سے وقت کا گزرنا. دیکھیں کھانے کے اوپر ایک خاص رفتار سے گزر رہا ہے، سڑا ہی نہیں کھانا، اور گدھے کے اوپر ایک خاص رفتار سے گزر رہا ہے، حضرت عزیر کے اوپر سے خاص رفتار سے گزر رہا ہے. تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ مختلف افراد پر مختلف اشیاء پر وقت کا مختلف رفتار سے گزرنا یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت اس نے علامہ زرقانی سے چرایا ہے. یہ جو ہے ایمبریولوجی در حقیقت اس نے علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے چرایا ہے. اس نے کس نے؟ ڈارون نے. لیکن دونوں آگے چل کر کے الگ الگ ہو جا رہے ہیں اسی روح کے بارے میں. جی وہ بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، اپنی ماں کے پیٹ میں نطفے کی حالت میں تم 40 دن تک رہتے ہو. 40؟ اچھا. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن جمع ہوا خون، اس کے بعد ثم یکون مضغۃ، پھر 40 دن کے بعد تم گوشت کا لوتھڑا ہو جاتے ہو، تمہارے اوپر ہڈی وڈی سب چڑھا دی جاتی ہے. اس کے بعد فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے. ثم یبعث اللہ الیہ ملک. اچھا ایک نقطہ، ایک مسئلہ معلوم ہوا. 40 40 40 40 40 80 80 اور 40 120، 4 مہینے. 4 مہینہ اگر گزر جائے، 4 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفنایا جائے گا. اور اگر 4 مہینے سے پہلے مر جائے تو پھر اس کو ویسے دفن کر دیا جائے گا. تو یہ 4 مہینہ ہے. علامہ البانی نے یہی کہا ہے اس حدیث کے آئینے میں. جیسے ہی 4 مہینہ گزرا اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہتا لکھ. کہتا کیا لکھوں؟ کہا کہ پہلے 3 چیزیں لکھ شروع میں. کیا؟ اجل لکھ، کب تک زندہ رہے گا یہ. عمل لکھ، کیا کیا کرے گا یہ. رزق لکھ، کتنا کھائے گا یہ. کتنا کھائے گا وہ لکھ دے، کب تک زندہ رہے گا وہ لکھ دے، اور کیا عمل کرے گا وہ لکھ دے، اور آخر میں نتیجہ بھی لکھ دے کہ یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. شقی او سعید، یہ شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، اس لیے کہ شقی جہنم میں. فاما الذین شقوا ففی النار، جو شقی ہوگا جہنم میں. تو لکھ دے کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے، یہ بھی لکھ دے. اور یہ لکھ، اب پھونک دے اس کے اندر روح. ثم ينفخ فيه الروح، یہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے. ایک کام پہلے ہو جائے اس کے بعد جو کام ہوتا ہے بیچ میں ثم آتا ہے، یہ عربی کا ضابطہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے
بدن انسانی کو رحم مادر میں بنا دیا جاتا ہے، جب پورا بن چکتا ہے اس کے بعد وہ روح جس کے اوپر اس جسم کا نمبر لکھا ہوا ہے اس کو ایک عالم سے، جس عالم کا نام عالم ارواح ہے، اس روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس روح کو اس کے کالبد میں اور اس کے جسد کے اندر، اس کے جسم کے اندر ڈال دیتا ہے. یعنی پہلے سے موجود ہے روح ہے، جسم بعد میں بنا ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا. ثم ينفخ فيه الروح، پھر روح کو اس کے اندر پھونکا جاتا ہے. کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ ہوا کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں نا، لیکن محسوس کرتے ہیں آپ. تو یہاں روح کے لیے لفظ نفخ استعمال کیا گیا ہے. نفخ مانے پھونک دینا، اس کو کہتے ہیں نفخ. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ ناقور کے اندر، ناقور فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ یا سور، اس کے اندر جو ہوا ڈالیں گے اس ہوا کے لیے لفظ نفخ استعمال کیا گیا ہے. لیکن یہ تقریب الی الفہم کے لیے، روح ایسی نہیں ہے. ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے، لیکن روح دکھائی بھی نہیں دیتی، محسوس بھی نہیں ہوتی ہے. فرق ہے ہوا میں اور روح میں. یہ ہم نے لفظ نفخ سے استدلال کیا ہے. ثم ينفخ فيه الروح. اگر کوئی پوچھے کہ وہ کیسی ہو سکتی ہے تو آپ تقریب الی الفہم کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے، مگر روح بالکل اس سے الگ ہے کہ وہ دکھائی بھی نہیں دیتی اور محسوس بھی نہیں ہوتی. یہ فرق ہے ہوا میں اور روح میں. میں نے لفظ نفس سے استدلال کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، چونکہ لکھ دیا گیا کہ بیسی جنت میں جانا کہ جہنم میں جانا. ایک آدمی فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے. مرنے سے پہلے اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. ذرا میں ٹپ آف فنگر سے لے کر کے یہاں تک، ایلبو تک، ایلبو کی یہ جوڑ ہے یہاں تک ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، یہ جو لکھ دیا گیا غالب آ جاتا ہے اس کے اوپر اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے. ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ اعتبار خاتمے کا ہے. الاعتبار بالخواتیم، زندگی بھر آدمی اچھا عمل کرتا رہے، ضروری نہیں کہ اس کی موت جنتی آدمی کی طرح ہو. اعتبار خواتین کا ہوتا ہے. لہذا دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کرے. خاتمہ اصل ہے. یہ دیکھیے ایک آدمی جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتاب اس کے اوپر سبقت لے جاتی ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور ایک آدمی وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، بہت ساری نیکیاں کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتاب اس کے اوپر سبقت لے جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، جہنم میں پہنچ جاتا ہے. استدلال اس حدیث پاک سے اتنا ہی کرنا ہے کہ جسم پہلے بنایا جاتا ہے، اس کے بعد جس روح کے اوپر اس جسم کے لیے نمبر لگا ہوا ہے اس کو عالم ارواح سے فرشتے کو حکم ہوتا ہے عالم ارواح سے اس روح کو نکال کر کے اس کالبد کے اندر، اس بدن کے اندر ڈال دے. روحیں کہاں ہیں؟ آئیے بتاتے ہیں. حدیث پاک دیکھیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. رواہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر اس پوری روایت کو ایسے ہی کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روحوں کے بارے میں اگر جاننا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ایک جگہ رہتی ہیں سب جی. اور مثال جیسے ایک پڑاؤ ہو فوجیوں کا، جند مانے فوجی، جنود مجندہ، پڑاؤ ڈالے ہوئے فوجی ہوں. سارے فوجی وہاں موجود ہیں. اب ایک نقطہ یہ ملا کہ ظاہر ہے کہ یہ فوجیوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ایک فوجی دوسرے فوجی سے ملتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے انسیت ہوتی ہے، دوسرے فوجی کو دوسرے فوجی سے نفرت ہوتی ہے، ایک قسم کی نامانوسیت ہوتی ہے. ایک سے انسیت، ایک سے نامانوسیت، اس لیے کہ ساتھ میں رہے ہیں.
اور ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض کو بعض سے انسیت ہوتی ہے، بعض کو بعض سے تنفر ہوتا ہے، تناکر ہوتا ہے، نامانوسیت ہوتی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ انسیت، یہ مانوسیت اور نامانوسیت دونوں برقرار رہتی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت مدینہ کے اندر آئی اور وہ ایک عورت کے پڑوس میں رہنے لگی. دونوں عورتوں میں اتنی محبت تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے دیکھے بغیر چین نہیں ملتا تھا. دونوں انتہائی ہم مزاج تھی. ان کو دیکھ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلم کتاب البر کی یہی روایت فرمائی. کہا کہ چونکہ عالم ارواح کے اندر ان دونوں کی اچھی خاصی بنتی تھی، دیکھو یہاں بھی بن رہی ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا. اور واقعات بھی اس بات کے شاہد ہیں. میں نے پڑھا کہ امریکہ میں یا میکسیکو کے اندر ایک آدمی کار سے اترتا ہے، دوسرا آدمی اس کے بغل کے اندر کھڑا ہوا ہے، اپنی جیب سے ریوالور نکالتا ہے اور کار سے اترنے والے اس شخص کو شوٹ کر دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس شخص کو تو نے کیوں مارا؟ تیرا دشمن تھا؟ بولے نہیں، میں تو اس کو پہچانتا بھی نہیں. ارے تو اس کو پہچانتا بھی نہیں، تیرا دشمن بھی نہیں، کچھ لین دین بھی نہیں ہے، تو نے مارا کیوں اس کو؟ کہا مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں آیا، مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ عالم ارواح کے اندر یہ تنفر باقی تھا. اس تنفر کا اثر تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے گولی مار دی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تبصرہ انتہائی قابل غور ہے اور انتہائی عظیم الشان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح، ارواح تمام کی تمام یہ جمع شدہ لشکر کی طرح ہیں. فما تعارف منها ائتلفا، اگر ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے انسیت ہو گئی، ائتلاف ہو گیا تو وہ ائتلاف باقی رہتا ہے. وما تناکر منها اختلفا، اور اگر ان کے درمیان نامانوسیت رہتی ہے تو دنیا میں بھی ان کے درمیان اختلاف باقی رہتا ہے. شریعت آتی ہے اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، اسی نامانوسیت کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، قلب کی اصلاح کے لیے. تزکیہ نفس اسی کا نام ہے کہ اگر کوئی گڑبڑی ہو گئی ہے تو اس کے ذریعے آپ نفس کا تزکیہ کریں. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ قرآن حکیم نے اس پر کوئی خاص روشنی نہیں ڈالی ہے جی، لیکن جتنی باتیں روح کے بارے میں فرمائی ہیں میرا خیال ہے وہ اتنا کافی ہے. شارٹ بٹ سویٹ، جتنا کہہ دیا سو کہہ دیا. اس کے آگے کچھ سوچنے سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلیے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں، آیت کریمہ دیکھتے ہیں اور اس آیت کریمہ کی شرح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے. پہلے آیت دیکھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ. بہت غور سے سنیے، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنے جا رہا ہوں. بہت ہی دقیق اور بہت ہی باریک تفسیر ہے اس کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب سوال یہ ہوا کہ یہ سوال کس کا تھا؟ سوال یہ ہوا کہ یہ سوال کس کا تھا روح کے بارے میں. جملہ یاد کیا جائے. سوال یہ ہے کہ یہ سوال کس کی طرف سے تھا اور نبی نے اس کا جواب کیا دیا. آئیے حدیث پڑھتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیرب المدینہ وهو يتوکع على اسیب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إلي فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الأعمش
ہاکذا فی قراءتنا رواہ البخاری فی کتاب العلم. یہ پوری کی پوری روایت ایک لفظ ادھر ادھر ہوئے بغیر پوری کی پوری آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ. یہ ضابطہ ہے کہ جب صرف عبداللہ بولا جائے تو عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں. اگر اس سے عبداللہ ابن عمر ہو تو آگے ابنیت لگائی جاتی ہے, لیکن خالی عبداللہ اگر بول دیا جائے تو اس میں عبادلہ میں عبداللہ ابن مسعود ہی مراد ہوتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے ساتھ چل رہا تھا. بینا انا امشی, کدھر چل رہے تھے وہ, جگہ بتا رہے ہیں وہ, فی خرب المدینہ. یہ خراب کی جمع ہے. خراب مانے ویرانے, ویرانہ, جمع خیرب بروزن قیرب. تو مدینہ کے ویران مقامات سے میں نبی کے ساتھ گزر رہا تھا. کچھ ویرانے تھے, ان ویرانوں سے گزر ہو رہا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور کی ایک ٹہنی, اسیب کہتے ہیں, عین سین یہ بے اسیب, ایک ٹہنی تھی, اس کو ٹیک لگا لگا کر کے آپ چلے تھے, چھڑی کے طور پر استعمال فرما رہے تھے. وہ یتوکؤ علی اسیب معه, آپ کے ساتھ ایک کھجور کی شاخ تھی, اس شاخسار کے اوپر, اس ٹہنی کے اوپر آپ ٹیک لگا لگا کر کے چل رہے تھے, ہم آپ کے ساتھ تھے. اچھا آگے گئے. فمر بنفر من اليهود, وہاں کچھ یہودی بدماش بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ کر کے کہنے لگے دیکھو محمد آ رہے ہیں, اب ان کو ذرا اٹکاؤ. بعض لوگ ہوتے نہیں ہیں, مولوی صاحب بیٹھے ہیں, ذرا اٹکاؤ ان کو, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے صاحب پوچھو, اٹکے رہے. تو علم برائے اس سے عمل کرنا مقصود نہ ہو تو سوال نہیں پوچھ. سوال برائے سوال درست نہیں. سوال برائے علم ہونا چاہیے, سوال برائے عمل ہونا چاہیے. یہ آ رہے ہیں دیکھو, ان کو اٹکاؤ, کوئی ایسا مشکل مسئلہ پوچھو کہ اٹک جائیں یہ, تاکہ ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں نا ان کے اوپر واضح ہو جائے کچھ جانتے وانتے نہیں ہیں. خواہ مخواہ نبوت کا دعویٰ ٹھونک رکھا ہے. آن دو. کہا کہ سوال کیا کریں, کہا کہ سلو عن الروح, روح کے بارے میں سوال کرو, سب سے مشکل سوال ہے یہ, نبی سے کرو سلو عن الروح. تو کچھ لوگوں نے کہا ارے کائے کو مغز ماری کر رہے ہو, ارے کہیں کوئی جواب ایسا آ جائے, یہ تو نبی ہے, یہ کہیں وہی اتر آئے اور سوال کے ضمن میں ہم لوگوں کی حجامت نہ ہو جائے. لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ, ایسی بات آپ بیان کرنے لگے اس سوال کے جواب میں کہ ہم لوگوں کا کوئی عیب کھل جائے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ سوال ان سے نہ کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نالائقوں کو یقین تھا کہ یہ سچ مچ اللہ کا نبی ہے. لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ, یہ وہی کے ذریعے بات کرتا ہے, اور کوئی ایسی بات نہ کر لے سوال کے جواب میں کہ ہم لوگوں کی ناک کٹ جائے. لیکن ان میں سے چند تھے کہنے لگے نہیں, فقال بعضهم لنسألنہ, پوچھ کر ہی چھوڑیں گے, لنسألنہ, کہا پوچھ لے. فقام رجل منہ, ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا کہ محمد ایک سوال کرنا ہے. محمد نہیں بولا, یا ابا القاسم, نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. اتنے شیاطین تھے یہ کہ نبی کا اتنا پیارا نام لینا گوارا نہیں تھا ان کو, اس لیے کہ اگر محمد بولے تو محمد کا مطلب یہ کہ اللہ کے بعد جس شخصیت کی سب سے زیادہ تعریف اس روئے زمین پر ہوئی ہے اور ہوگی اور ہونے والی ہے, کسی اور کی, محمد جس کی حد درجہ تعریف کی وہ اللہ کے بعد. اب اس سے زیادہ تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اذان میں, اقامت میں, ایک اذان ہو گئی, دوسری اذان جب نماز کے لیے شروع ہوتی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام ملا لیا ہے. بولا میرے نام کے ساتھ میرے حبیب کا نام, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. تو یہ نام نہیں لیتے. کہنے لگے فقال یا ابا القاسم, اے ابو القاسم, قاسم کے ابا, محمد نہیں بول رہے ہیں, اے ابو القاسم. بولے بولو. کہا کہ ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ مر روح, واٹ از سول, روح کیا ہے؟ مر روح, روح کیا ہے؟ ماں مانے کیا, عربی میں ماں مانے کیا, واٹ کے معنی میں, مر روح, روح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فسکتا, یہ سکوت اس بات کی دلیل ہے, اور آگے صحابی اس سکوت کی اشارہ کر رہے ہیں. فسکتا فقلت, راوی بولتے ہیں مجھے یقین ہو گیا, انہ یوحی الیہ, سوال کے جواب میں وحی نازل ہو رہی ہے. اللہ اکبر, یہ عام انسانوں سے الگ ہستی ہوتی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرا نبی جو بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نفس سے نہیں بولتا. وہ جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے اور بات عرش والے کی ہوتی ہے. صرف وہ زبان ہے, اس کی زبان سے اللہ کلام کرتا ہے, بات کرتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فسكت, he became silent, خاموش ہو گیا. راوی کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا. فقلت انه قال کے بعد نا فقلت انه يوحى الیہ. اب وہی نازل ہو رہی ہے آپ کے اوپر. کہتے فلمن جلا عنہ, جب روح کا سوال کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے لگی, جب یہ وحی کا معاملہ ختم ہوا. فلمن جلا عنہ, جب تک آپ وحی کی حالت میں رہے, بالکل سکون میں رہے, سکوت میں رہے, جب یہ حالت ختم ہوئی, یہ کیفیت ختم ہوئی, آپ نے فرمایا تمہارے سوال کا جواب یہ ہے. ویسے جبرائیل نے آیت نازل کر دلا کر کے اللہ کی طرف سے, جواب دیجئے ان کا. ایک امی جواب دے رہا ہے اور اتنا حسین جواب ہے قرآن حکیم کا کہ اس سے بہتر جواب ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ سامنے والا خاموش ہو گیا ہے. اگر اس کو کچھ اعتراض ہوتا تو اعتراض ضرور کرتا, اس کا مطلب انہیں سوال کا جواب مل گیا ہے. سوال کے جواب میں سوال کرنے والے سائلین کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں جو کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ چکے, ان کا جواب مل چکا. نہیں تو اعتراض کرتے, اعتراض نقل کیا جاتا, سوال پر سوال کیا جاتا, لیکن یہاں سوال کے جواب میں وہ خاموش ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ آیت کریمہ دلیل میں پیش کی گئی. تمہارے سوال کا جواب یہ ہے جو اللہ دے رہا ہے. ایک امی سے دنیا کے سب سے مشکل مسئلے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر, یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل, قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل, اور اللہ کے وجود کی دلیل, اور اسلام مذہب کے برحق ہونے کی دلیل. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں, تو آپ جواب دیجئے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. ہم اس پر بحث کرنا چاہیں گے. اس کے بعد اب آپ لوگ ذہن کے دریچے کھول لیں, شاید مفہوم گھس جائے. قرآن حکیم کی اس آیت کے اوپر ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں, لیکن جو جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کے اوپر غور کر لیا جائے تو روح کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے, جتنا سمجھنا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, آپ فرما دیجئے, جواب دیجئے آپ ان کو. الروح من امر ربی, روح میرے رب کے امر میں سے ہے. یہ نہیں کہا گیا اللہ کے امر میں سے ہے, یہاں اللہ کا ذاتی نام آ جانا چاہیے تھا. صفاتی نام میں سے کوئی بھی نام آ سکتا تھا. سوال یہ ہے کہ جواب میں اللہ تبارک و تعالی کا جو صفتی نام ہے وہ رب کیوں لایا گیا؟ ایک نقطہ بتانے کے لیے کہ روح مخلوق ہے, اور جس طریقے سے دیگر چیزیں پرورش پا رہی ہیں, روح کی بھی پرورش ہو رہی ہے. جیسے دنیا کے ہر شے محدود ہے, روح بھی محدود ہے. جیسے دنیا کے ہر شے کا علم محدود ہے, روح کا بھی علم محدود ہے. جیسے ربوبیت نام ہے, انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام, ربوبیت نام ہے کہ کسی شے کو تدریجاً, گریجولی, رفتہ رفتہ حد کمال تک پہنچانا. رب کا حوالہ دے کر کے بتایا گیا کہ روح مخلوق ہے, یہ شعور حاصل کرتی ہے بدن میں آنے کے بعد, رفتہ رفتہ اس کی تربیت ہوتی ہے. سب کچھ معلوم نہیں ہوتا, دھیرے دھیرے اس کی تربیت ہوتی ہے. جیسے بدن کی تربیت ہوتی ہے, اس امر ربی یعنی روح کی بھی پرورش ہوتی ہے, اور اس کا شعور, اس کا کمال رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچتا ہے. اس کی صلاحیتیں رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچتی ہیں, اس کا شعور رفتہ رفتہ حد کمال کو پہنچتا ہے. گویا اس کی تربیت کی جا رہی ہے, اور تربیت مربوب کی ہوتی ہے, اور مربوب مخلوق ہونے کی دلیل ہے. دو باتیں معلوم ہوئی, روح مخلوق ہے اور اس کی تربیت ہو رہی ہے, اس کے شعور کی, اس کے صلاحیتوں کی, اس کی کیریکٹرسٹکس کی, ساری چیزوں کی وہ تربیت فرما رہا ہے. مخلوق ہونے کی دلیل بھی, روح مخلوق ہے. لیکن یہی ایک نقطہ اور بتا دوں, ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے. اچھا, روح مخلوق نہیں ہے؟ ہاں, ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے, قرآن. اچھا, قرآن کو بھی روح کہا گیا؟ جی ہاں.
اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے، اپنے امر میں سے روح وحی کی ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ مفسرین نے بتایا کہ روح جو ہے یہاں قرآن کے معنی میں ہے، قرآن ہے، قرآن روح ہے، روح۔ ظاہر ہے کہ القرآن کتاب اللہ، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ تو اگر قرآن کو روح کہا گیا تو ایک روح ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، لیکن یہ روح اس کے علاوہ جو اللہ کی صفت نہیں ہے، جو اللہ کا کلام نہیں، ساری کی سارے ارواح مخلوق ہیں۔ اچھا جبرائیل، ہاں وہ بھی روح ہیں۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، لہذا یہ روح مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو روح کہا گیا اس لیے کہ وہاں مادہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیدائش میں دو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک تو نطفہ منی نطفہ، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کن۔ دیکھیے یہاں مادہ نہیں ہے، یہاں نطفہ نہیں ہے، لفظ کن ہے جو ایک امر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہو، لہذا ان کو جو روح کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ بھی مخلوق ہے۔ تو بعض ارواح جیسے قرآن ہے یہ روح غیر مخلوق ہے، بقیہ اور جتنی ارواح ہیں سب کی سب مخلوق ہیں۔ حضرت جبرائیل کو روح کہا گیا وہ مخلوق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا وہ مخلوق ہے، قرآن حکیم کو روح کہا گیا وہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں، یہ نقطہ لے کر کے جاؤ اس محفل سے، اور عجیب و غریب نقطہ ہے، شاید آپ کو کہیں نہ ملے، اور امام رازی نے اس قول کو سدی کی طرف منسوب کیا، اور وہ قول مجھے بے حد پسند آیا۔ امام رازی نے اس قول کو سدی کی طرف منسوب کیا ہے، اور وہ قول مجھے بے حد پسند آیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ وہ ہیں صحابہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ شیعوں کی تردید ہو گئی، ارے بھائی بچے جب تختی کے اوپر کوئی چیز لکھتے ہیں تو بعد میں لے جا کر اس کو پتوڑ دیتے ہیں اور اس کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کا نکاح کوئی پتوڑ نہیں سکتا، کوئی صاف نہیں کر سکتا، لکھ دیا تو لکھ دیا تو ختم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کی تختیوں پر ایمان لکھ دیا ہے، اب وہ لکھ دے تو کون ہے بھولنے والا، لہذا وہ آخر تک ایمان والے رہے۔ کون کہتا بعد میں مرتد ہو گئے، اس آیت کریمہ کا انکار ہے۔ اچھا آگے، ارے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان صحابہ کرام کی پوری جماعت کو اللہ نے مدد بہم پہنچائی، ان کی تائید فرمائی، کس سے؟ بروح منہ، ہو کی ضمیر روح کی طرف لوٹ رہی ہے، ایمان کی طرف، یعنی روح ایمان سے ان کی تائید فرمائی۔ اس کا مطلب اگر ایمان میں بھی روح نہ ہو تو ایمان بیکار ہے، ایمان اس کے اندر روح ہی اچھی بات ہے۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ کسی کے چہرے پر میں حیرت نہیں دیکھ رہا ہوں اتنے عجیب و غریب استدلال پر، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ ایک ہے ایمان جو جنت میں لے جائے گا، اور اس ایمان کی بھی ایک روح ہے، اسی وجہ سے سدی نے کہا ایک ہو کی ضمیر ایمان کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے اندر روح ڈال دی تھی، یہ روح برابر رہی۔ اس کا مطلب ایمان میں روشنی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کے اندر روح موجود نہ ہو۔ نقطہ یہ نکلا ادب کا بھی کہ روح یہ زندگی کا تلازمہ ہے، ایک پراسراریت کا تلازمہ ہے، جہاں روح بولی جائے وہاں پر یہ سمجھا جائے کہ یہاں قوت مراد ہے، طاقت مراد ہے، یا یہ مسٹری مراد ہے، اس کے اوپر پیچیدگیوں کا، اسرار کا دبیز پردہ پڑا ہوا ہے۔ گویا یہ روح یہ تلازمہ ہے طاقت کا، قوت کا، اور روشنی کا، زندگی کا، حرارت کا،
قرآن حکیم کو روح اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر انسان کے اندر آ جائے، کسی فرد کے اندر یہ روح آ جائے تو انسان زندہ ہو جائے، فرد زندہ ہو جائے. کسی معاشرے کے اندر قرآن آ جائے تو معاشرہ زندہ ہو جائے. کسی ملک کے اندر یہ روح آ جائے، قرآن آ جائے تو وہ ملک زندہ ہو جائے. اور اگر نکل جائے تو انسان، معاشرہ، فرد یہ چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور اعتبار روح کا ہوتا ہے. شاعر نے بہت اچھا کہا، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اب دیکھیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یعنی روح مخلوق ہے اور دھیرے دھیرے اس کے شعور کو، اس کی صلاحیتوں کو حد کمال تک لے جایا جا رہا ہے. مربوب ہے، یہ مخلوق ہے. اچھا، اس کو اور کھول کر کے سمجھایا جائے. امر مانے حکم. میں امر کو کیسے سمجھاؤں؟ پہلے ایک مثال دیتا ہوں تقریب الفہم کے لیے. یہ آنکھیں ہیں میری دونوں، برابر ہے، دیکھ رہے ہیں؟ آنکھیں، یہ جسم ہے. یہ میری دونوں آنکھیں جسم ہیں. اس کی توجیہ تو ہو سکتی ہے. واٹ از آئی؟ واٹ از این آئی؟ یہ آنکھ کیا ہے؟ آپ توجیہ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کیا ہے، لیکن پوچھا جائے کہ بینائی کیا ہے، آپ توجیہ نہیں کر سکتے. تو آنکھ جسم ہے، اس کے اندر بینائی روح ہے. تقریب الفہم کے لیے، ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ میں روح کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ روح ہے کیا. آنکھ یہ مادہ ہے، جسم ہے. بینائی اس کے اندر ڈال دی. آنکھ موجود ہو مگر بینائی نہ ہو تو آدمی دیکھ نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ کی روح بینائی ہے. اگر بینائی آنکھ سے نکال دی جائے تو آنکھ بے معنی ہے. ایسے ہی کسی چیز کے اندر سے روح نکال دی جائے وہ شے بے معنی ہے. یہ نقطہ نکلا. اب دوسری مثال، پاور لومز ہے نا لگے ہوئے، 24 لوم 36 لوم لگے ہوئے، مشینیں ہیں سب کپڑا بننے کے لیے. یہ مشینیں مادی ہیں. اب پوچھا جائے کہ لوم کیا ہے، آپ توجیہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز آتی ہے، بٹن دباتے ہیں، کھٹ. یہ کھٹ یا امر ہے. یہ کھٹ. اب کھٹ کرنے سے ایک چیز جاتی ہے لوموں کے اندر، اور لوم یہ زندگی پا لیتے ہیں اور متحرک ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ مادے کے اندر حرکت، قوت، طاقت اور کام والا بنا دیتے ہیں. لوم کام نہیں کر سکتا جب تک کرنٹ نہ ہو. اس کا مطلب روح وہ بھی اسی طرح ہے. نہیں سمجھ، محسوس ہوتی ہے، یعنی ہے، ایسا ہے. یہاں ایسے جسم کے اندر آدمی پوری زندگی اس کو اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن زندگی بھر اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا. ایک تو پل رہی ہے یہ روح. دوسرے امر کا مطلب کیا سمجھائیں گے آپ؟ تقریباً بٹن دبا دینا. کوئی پوچھے واٹ از دا میننگ آف امر، بولے بٹن دبا دینا، سوئچ کا، سوئچ آن یا سوئچ آف. وہ بٹن جب دب جاتا ہے نا، سوئچ آف ہو جاتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، اور جب تک وہ آن رہتا ہے تب تک آدمی چلتا رہتا ہے. لہذا امر کو اگر یاد کرنا ہے تو سوئچ آف اور سوئچ آن دونوں یاد رکھیے تو سمجھ میں آ جاتا ہے. جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کو اپنی طرف منسوب کیا. ربی نہیں کہا، ربی کہا ہے. میرے رب کے امر میں سے، ارے بٹن تو بہت ہیں، ان میں سے ایک بٹن ہے یہ. اللہ اکبر. یہ روح ایک ہی بٹن نہیں ہے. اللہ کے امروں میں سے بہت سارے امر، ایک امر ہے خالی ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کائنات کیا سمجھو گے تم؟ تمہاری عقل کی بساط کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. ایک سمجھ میں آیا ہے، امر کا مطلب سمجھ میں آیا، رب سے مطلب سمجھ میں آیا. اور اگلا ٹکڑا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. دو باتیں معلوم ہوئی کہ روح کو علم دیا گیا ہے، انسان کو علم دیا جاتا ہے، اور دوسرے جو دیا گیا وہ محدود ہے. دو چیزیں معلوم ہیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم دیا گیا ہے تھوڑا. تو ایک ہے دیا جانا، یہ علم دیا کہاں سے گیا؟ اللہ کی طرف سے. اور کتنا دیا گیا؟ کم دیا گیا. اس کی مقدار بتائی گئی. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم ملتا ہے، علم محدود ہے. روح کو بھی جو علم دیا گیا وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا، اور روح کو جو علم دیا گیا وہ علم محدود ہے، تھوڑا ہے. جیسے آدمی کو جو کچھ دیا جاتا ہے، آدمی محدود ہے، اس کا علم بھی محدود ہے. قرآن حکیم کا یہ تفسیرہ بس کرتا ہے نہیں روح کے بارے میں. یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. آدمی مر گیا، بہت اچھی حدیث بیان کرنے جانا، لاش رکھی ہوئی ہے مگر روح ہے.
روح ہے اس میں؟ ہاں مر گیا کھاٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اچھا روح ہے اس میں؟ ہاں ہے، لے کر چل رہے ہیں، روح ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن سعید المقبوری عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اذیت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصيق۔ رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر لائے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی مر گیا، اب اس کو نہلا لیا گیا، نہلانے کے بعد اسے کفن پہنا دیا گیا، ایک بات یہاں اور بیان کر دوں، کسی سفر پہ آپ روانہ ہوتے ہیں نا تو آئیڈینٹی کی ضرورت ہوتی ہے، آئیڈینٹی آپ کی شناخت، بولے عبداللہ، ولدیت ابن آدم کا بیٹا، آئیڈینٹی بولے مٹی، کدھر سے جانا، کس ہوائی اڈے سے، بولے فرود گئے دنیا سے، ادھر سے جانا ہے، دنیا کے ہوائی اڈے سے جانا ہے، کدھر جانا ہے، ڈیسٹینیشن اترنا کہاں ہے، بولے ڈیسٹینیشن عالم آخرت۔ یہ پلین کہیں بیچ میں رکتا ہے، بولے ہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے عالم برزخ میں، یہ ہارٹ لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر ہارٹ لیتا ہے، یہ فرود گئے دنیا سے اڑا تھوڑا ہارٹ لیتا ہے عالم برزخ میں، اس کے بعد سیدھے عالم آخرت وہاں پہنچا دیتا۔ کیپٹن ملک الموت، دلیل یہ آیت کریمہ، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اس جہاز کے اندر ایئر ہوسٹسز ہیں، بولے نہیں یہاں لڑکیاں نہیں رہتی ہیں، سب لڑکے ہیں، بولے فرشتے ہیں سب پورے، اچھا ساتھ میں ہیں کیا؟ ہاں دلیل یہ آیت کریمہ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ یہ رسول ہمارے بھیجے گئے سب ساتھی ملک الموت کے، یہاں رسول کے ساتھ رسول لایا گیا، اس کی جمع، اس کا مطلب حضرت ملک الموت کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں، اور آدمی دیکھ لینا پیشاب اتر جائے گا۔ یہ اس ہوائی جہاز کے کیپٹن ہے، اور ایئر ہوسٹس یہ سب فرشتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہ کوئی کمی نہیں کرتے، پورا چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا اس جہاز میں لگیج، بولے بس 4-5 گز سفید لٹھا، تھوڑی سی روئی ناک میں اور کان میں، بس لے جانے کی اجازت ہے، ورنہ لگیج نو الاؤڈ، ناٹ الاؤڈ، کوئی چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور بھی، یہاں آکسیجن نہیں ہے اس پلین میں یہاں آکسیجن نہیں ہے، آدمی کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے، آدمی کے رونگٹے کھڑے بے ہوش ہو کر گر جائے گا، مر جائے گا۔ ہاں فرود گئے دنیا سے اڑتا ہے، سیدھا ہارٹ لیتا ہے تھوڑا عالم برزخ میں، اللہ نے خود فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ دنیا سے گیا اب یہ برزخ میں ہے، تک بولے تو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اٹھائے جانے تک یہ یہی ہے، یہی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اوپر آئیے، مر گیا آدمی، نہلا لیا گیا، کفن پہنا لیا گیا، جنازے کے اوپر رکھ دیا گیا، اذا اُزِیَتِ الْجَنَازَةُ، جب جنازہ رکھ دیا گیا، ہاں جنازہ تیار، جنازہ تیار، بولے ہاں تیار، اٹھایا جائے، اٹھاؤ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، لوگوں نے جنازے کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا ہے۔ اچھا اب یہ جا رہا ہے لے کر کے، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، اگر یہ مردہ نیک ہے، اچھا ہے، تو قالت قدمونی، تو بولتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر یہ نیک نہیں ہے تو بولتا ہے یا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، ارے دنیا سے دل چپکا ہوا تھا، اب جاتے ہوئے تو بھاری پڑے گا ہی، یا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، ہائے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، نیک بنو، نیک ہے اگر تو بولتا ہے قالت قدمونی۔ اچھا یہ زبان حال سے بولتا ہے زبان قال سے؟ حقیقت میں بولتا ہے، جی ہاں حقیقت میں بولتا ہے، یہ
کیوں؟ اس لیے کہ آگے اس کا قرینہ موجود ہے، یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان، اس کی آواز ہر شے سنتی ہے سوائے انسان کی. اس کا مطلب بولتا ہے وہ. ولو سمعہ لصعقا، اگر کوئی سن لے تو بے ہوش ہو کر گر جائے، مر جائے گا وہ. لصعقا، بولتا ہے وہ، اور ہر شے اس کی آواز کو سنتی ہے سوائے انسان کے. اب بولیے روح کا تعلق ہے کہ نہیں اس سے؟ لیکن بولتا ہے، سنائی نہیں دیتا. اچھا، بولتا ہے مگر ہم کو سنائی نہیں دیتا. پتا نہیں روح کا اب اس وقت اس سفر میں اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے، معلوم نہیں، لیکن بولتا ہے. اچھا، سنتے بھی ہیں. جی ہاں، خاص خاص وقت میں اللہ جب چاہے. کب کب سنتے ہیں؟ یا تو عبرت کے طور پر ہر مردے کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، اور یا پھر معجزے کے طور پر. معجزے کے طور پر بھی اس کی دلیل، اور عبرت کے طور پر اس کی دلیل. حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قران عليهم. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت رواه ابو داؤد فی کتاب ابو داؤد شریف میں. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت انس ہے. حضرت انس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا وضع في قبره، جب کسی بندے کو اس کی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، وہ تولا عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی وہاں سے جانے لگتے ہیں، تو انہ لا یسمع قران علیہم، تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے وہ. اللہ عبرت کے طور پر اس وقت تمام مردوں کو سنا دیتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ زندگی بھر تو وفادار رہا، دیکھ تجھے شہر خموشہ میں چھوڑ کر کیسی بے وفائی کر کے جا رہے ہیں. اس حدیث کے اوپر رکے رہیے. چلیے حدیث ہو گئی کہ یہاں مردوں کو سنا دیا جاتا ہے عبرت کے طور پر. عبرت، وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ خاص وقت کے اندر ان کو سنا دیا جاتا ہے. اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ وہ سنتے ہیں مانگو، دلیل بالکل بوگس ہے اور کوئی دم نہیں ہے اس دلیل کے اندر، کوئی ثبوت ہی نہیں اس کا. یہ عبرت کے طور پر ایک خاص وقت میں اس کو سنا دیا جاتا ہے، یہ عبرت کے طور پر ہوتا ہے. اور یہ رامداس کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عبداللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تاکہ عبرت یہ اسی وقت کے لیے، اس لیے کہ قرینہ موجود ہے. اذا وقت کے لیے آتا ہے، جب تو ایسا ہوتا ہے تو اذا when جب ایسا ہوتا ہے. ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه، سب کب ایسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. قرینہ، اذا قرینہ ہے کہ یہ خاص وقت کے لیے. یہ تو عبرت کے طور پر سنا دیا جاتا ہے، مردے سن لیتے ہیں. روح کے سفر میں یہ جنازہ جو رکھا ہوا اس میں روح ہے، تبھی تو بولتی ہے مجھے کہاں لیے جا رہے ہو، اور بولتی ہے مجھے جلدی لے چلو. اس کا مطلب روح کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیسے ہے؟ مجہول ہے کیفیت، مجہول الکیف ہے، کیفیت مجہول ہے یہاں. اچھا، سنائی دیتا ہے ان کو؟ دیتا ہے دو جگہوں پر. عبرت کی جگہ پر جیسے کسی آدمی کو دفن کر کے واپس پلٹنے تو، اور ایک معجزے کے طور پر جیسا یہ معجزہ صادر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بقیہ ہر جگہ اس کو فٹ کر دینا یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ایک طریقے کا خطرناک اور خوفناک مذاق ہے، جس کے اوپر کوئی ثبوت اور جس کے اوپر کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے. اب یہ سفر ہے عالم ارواح سے، اور اس کے بعد پھر بدن کے اندر آنا، پھر بدن کو چھوڑ دینا، بدن کو چھوڑ دینے کے بعد پھر ایک خاص تعلق جسم کے ساتھ قائم رکھنا. دیکھو ابھی لاش یہی ہے اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ برزخ میں قبر کے اندر لاش ایسے دکھائی دیتی ہے لیکن لگتا نہیں کہ اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے یا کوئی ثواب مرتب ہو رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کمرے میں 3 آدمی ہیں. ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، 2 آدمی وہ سو رہے ہیں. دیکھو 3 آدمی ہیں، ایک آدمی جاگ رہا ہے حالت بیداری میں ہے، 2 آدمی سو رہے ہیں. اب ایک آدمی اپنے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مرغے کھا رہا ہے، حلوے کھا رہا ہے، قسم قسم کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، خواب میں کھا رہا ہے وہ. اور اس تنعم کے، اس لذت کے آثار اس کے چہرے کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. آدمی دیکھ سکتا کھا رہا ہے، چہرے کے اوپر آثار کھا رہا ہے، کچھ آثار بھی دکھ رہے ہیں اس کے چہرے کے اوپر. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو بچھو نے گھیر رکھا ہے، سانپوں نے گھیر رکھا ہے، وہ ہیبت میں مبتلا ہے، پریشان ہے. اس کی پریشانی کے آثار بھی ہویدا ہیں اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے. اور ایک آدمی جاگ رہا ہے. اب بتائیے یہ جو جاگ رہا ہے آدمی، اس آدمی کی کیفیت سے واقف ہے
جو آدمی خواب کے اندر حلوے اور ماڑے کھا رہا ہے، کیا یہ آدمی اس آدمی کی کیفیت سے واقف ہے جس کو سانپوں نے گھیر رکھا ہے، یا یہ اس کے حالات سے واقف ہے؟ قطعاً نہیں. یہ دونوں جاگنے والے کے حالات سے واقف ہے؟ قطعاً نہیں. ایسے ہی معاملہ ہے. اگر موجود ہے، اس کی لاش کیریوں کے اندر سامنے ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا ہے. ہم جاگ رہے دیکھ رہے ہیں، مگر وہ تو پتہ نہیں کیسی کیسی کیفیت محسوس کر رہا ہے. ہم کو کیا معلوم؟ روح کا تعلق ہے اس سے، روح کا تعلق اب بھی اس کے ساتھ ہے. اچھا، اب قبر میں دفن کر دیا گیا، اب یہاں بھی روح کا ایک خاص تعلق قبر میں ہو جاتا ہے. اب اس کیفیت کو مجہول کیفیت کہہ سکتے ہیں آپ، دنیا کی کیفیت نہیں ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض مرتين او ثلاثا. زاد في حديث جرير ها هنا وقال وانه لا يسمع خفق نعالهم الى ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك ما دينك ومن نبيك قال هناد قال وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم قال فيقول هو رسول الله فيقولان وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. رواه ابو داؤد في کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد اس پوری حدیث کو ایسے ہی ایک صفحے کے اوپر کتاب السنہ کے اندر لائے، پوری روایت ریفر کر دی گئی. حضرت برا فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کا انتقال ہو گیا، صحابی کا، جنازے میں جانا ہے. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم انصاری کی جنازے کے ساتھ نکلے. قبرستان میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی قبر تیار ہو گئی. بولے اللہ کے رسول ابھی لحد تیار نہیں ہوئی. فانتہینا الی القبر ولما یلحد، ابھی لحد نہیں تیار ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بیٹھتے دیکھ کر سارے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. وجلسنا حولہ، آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. اب بیچ میں بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ بیٹھ گئے. کأنما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں کہ تھوڑا سا ہلے کہ پرندے اڑ جائیں گے. آج آدمی قبرستان میں جاتا ہے، موبائل پہ چپکا رہتا ہے، حیا نہیں آتی، اس کو ڈر نہیں لگتا ہے. قبر کیسی ہوتی معلوم ہے؟ دیکھیں قبر کیسی رہتی ایسے موبائل کی طرح سے مستطیل لیتی نا، ایسے ایسے کھود دیا آپ نے، اس کو ذرا اٹھا لو ایسے ایسے ایسے. یہ کیا بن گیا؟ دروازہ ہے، دروازہ ہے. اسی دروازے سے آپ نے اس کو اندر ڈال دیا، اس کے بعد دروازہ سلام شٹ، دروازہ بند ہو گیا کڑاک سے، تو دوسرے عالم میں چلا گیا. اب اگر موبائل بھی اس کو دے دو وہاں اور یہاں سے ڈائل کرو، وہاں سے کیا جواب ہے؟ دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ نمبر یہاں موجود نہیں ہے، وہ دوسرا عالم ہے. دس نمبر ڈز ناٹ ایگزسٹ، یہ نمبر یہاں موجود نہیں ہے، یا دوسرا عالم ہے، یا تمہارا عالم نہیں ہے، عالم دنیا نہیں ہے، عالم برزخ ہے. یہ عالم برزخ ہے. یہاں کے ماحول کو تم نہیں سمجھ سکتے، یہاں کی کیفیت کو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ دوسرا ہی عالم ہے. یہاں موبائل نہیں لگتا. تیار ہو گئی قبر، یا تیار ہو گئی، اس کے اندر رکھ دیا گیا. کانما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ تمام صحابہ کرام کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوں، تھوڑا ہلے کی چڑیاں اڑ جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیفیت تو عجیب و غریب تھی، اس لیے کہ ایسے حساس مناظر سے دل حساس ہی سب سے زیادہ، جو سب سے زیادہ حساس طبیعت رکھتا ہو، دل لگتا ہو. اور نبی سے زیادہ حساس طبیعت کس کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس طرح بیٹھے ہوئے جیسے ان کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی. اور آپ کی کیفیت بتائیے، وہ فی یدی عود، آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور اس کو اسے زمین پر رکھ کر کے زمین کو کورید رہے ہیں. اور جانتے ہیں کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی بڑی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو. تنکا ہے ہاتھ میں، کر رہے ہیں، کھود رہے ہیں. اس کا مطلب بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہے نبی کے جسم مبارک پہ. وفی یدی عود ینکت به فی الارض، کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں. فرفع راسہ، اچانک آپ نے اپنا سر اٹھایا. فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو. مرتين، 2 مرتبہ بولے، او 3 یا 3 مرتبہ بولے. عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو. اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ ہر نماز کے اندر اس سے مانگو، یعنی درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھو. یاد ہے؟ ہاں، بعض لوگوں کو یاد نہیں ہے، وہ یاد کر لیں اس کو.
ہے. چلیے وہ حدیث ہی پڑھ دیتے ہیں. حدیث اس طرح وان عروة ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو في صلاته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم. فقال له قائل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب وبعد فاخلف. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, عروہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہم کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے تھے. کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے. پہلے یہی ہے عذاب قبر, اس کے بعد فتنہ دجال سے, اور اس کے بعد پھر زندگی کے فتنے سے, موت کے فتنے سے, پھر اس کے بعد قرض سے اور گناہ سے. تو ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول عذاب قبر تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ آپ قرض کے بارے میں بار بار کیوں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. یہاں بہت سارے لوگ قرض لے لیتے ہیں اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم, اے اللہ کے رسول آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں اللہ کی چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان الرجل اذا غرم, جب آدمی مقروض ہو جاتا ہے تو حدث, جب بولتا ہے, فکذب تو جھوٹ بولتا ہے, وہ وعدہ فاخلف, وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے, اور یہ دونوں منافقین کی علامتوں میں سے. لہذا قرض لو ہی نہ, اگر ضرورت پڑ جائے تو ادا کرنے کی نیت سے جلدی ادا کر دو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردے کے بارے میں آپ کو پتا چلتا تو آپ پوچھتے کہ یہ آدمی مقروض ہے کہ نہیں. اگر مقروض ہوتا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے, کہتے تھے صحابہ کرام سے جاؤ پڑھ لو. میں نہیں پڑھتا, نہ بڑا گناہ ہے جس کو ہم بہت ہلکا اور کوئی سیریس میٹر نہیں سمجھتے اس کو. مرتين و ثلاثا, آپ نے سر اٹھایا اور 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ آپ نے کہا عذاب قبر سے پناہ چاہیے. آگے قبر میں دفن کر دیا گیا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں چلو دعا کر لو, اپنے بھائی کے لیے دعا کر لو. اور ہر بھائی کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر موجود رہتے, نماز جنازہ آپ پڑھاتے, تو آپ ضرور یہ بات فرماتے. کیا فرماتے؟ آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے. حدیث اس طرح وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقف على قبر اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر ہے. حضرت عثمان بن عفان آپ کے داماد محترم اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مردے کے دفن سے فارغ ہوتے, اذا فرغ من دفن المیت, جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے, وہاں رکتے, وقف علیہ, اس قبر کے پاس رکتے اور بولتے کہ استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہ, ابھی تو مغفرت کی دعا آپ نے پڑھی کہاں؟ نماز جنازہ میں. نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سفارش ہوتی ہے, اور سفارش. آئیے وہ حدیث ہی پڑھ لیتے, ابھی اس حدیث پر رکے رہیے. حدیث اس طرح وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب الجنائز بلائے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھی. آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے, اے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے. عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا کسی ہجڑے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ ہجڑے کی. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا تھا تو نماز جنازہ پڑھ لی جائے, اس لیے کہ میتنا ہے وہ. اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اے اللہ ہمارے زندہ کو بخش دے, اے اللہ ہمارے مردہ کو بخش دے, شاہد کو, حاضر کو بخش دے, غائب کو بخش دے, عورت کو بخش دے, مرد کو بخش دے, بچے کو بخش دے, بوڑھے کو بخش دے, سب کو بخش دے اللہ. اللہ, یہ دعا آپ مانگتے ہیں, ایک طریقے کی سفارش ہے. اور ایک روایت اور ذہن میں رکھ لو, وصیت کر کے جاؤ کہ تمہاری نماز جنازہ موحدین پڑھیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا. اور یہ اتنی بڑی بات ہے نماز جنازہ کا پڑھنا موحدین کا. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعوا فيه. رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے
راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے سنا کہ جو آدمی مر جائے, موحد مر جائے, اور اس کی نماز جنازہ فیقوم علی جنازتی 40 رجلا, 40 guys, 40 آدمی, 40 persons, 40 ایسے آدمی پڑھ لے لا یشرکون باللہ شیئا, جو موحد ہوں, جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو, 40 ایسے آدمی اگر نماز جنازہ پڑھ لے شفع فی, اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے. وصیت کر کے جاؤ اور توحید کی حقیقت سمجھو اور شرک کی قباحت اور شناعت کو ذہن میں رکھو. یہاں 40 آدمی نماز جنازہ پڑھتے موحدین تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اب بٹھاتے ہیں اس کو, آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں. کوئی بتائے گا کہ یہ جو 2 فرشتے آ رہے ہیں, حدیث میں تو ان کا نام منکر اور نکیر ہے, برابر ہے, رنگ بتائے گا کوئی؟ جتنے بیٹھے ہوئے رنگ بتاؤ, دونوں فرشتوں کا رنگ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ, کس کو معلوم؟ علماء سے نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. کوئی معلوم ہی نہیں؟ ارے اللہ کے بندو, ملنا ہے, رنگ معلوم نہیں ہے؟ اسودان ازرقان, کالے بالکل اور نیلے. سانپ جب کاٹ لیتا ہے تو آدمی کا بدن نیلا پڑ جاتا ہے, سانپ کی طرح ہو, سانپ کا رنگ. اسودان ازرقان, یہ رنگ ہے, حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اسود کالے, ازرق نیلے ہیں. اسود سانپ کو بھی بولتے, کاٹ لے تو آدمی کا بدن نیلا پڑ جاتا ہے. یہ رنگ ہے ان کا, یاد رکھو گے. اسودان ازرقان, کالے اور نیلے ہیں. یہ کہا برے لوگوں کے پاس آتے تھے, ویاتی آتے ہیں ان کے پاس ملکان, 2 فرشتے, ایک کو منکر کہا جاتا ہے اور ایک کو نکیر کہا جاتا ہے. اور فیض لسانی, بیٹھ اٹھ کے, فیض لسانی, اٹھ کے بیٹھ. اب یہاں روح یہ سفر کر رہی ہے, آ رہی ہے یہاں, پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہے, لوٹاتے ہیں اس کو. فیض لسانی, بیٹھ, سوال جواب کر. بعض لوگ یہاں اس کو فیصلہ سمجھ لیتے, فیصلہ نہیں ہے, ریمانڈ ہے یہ. اچھا یہ مسلسل عذاب ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, مسلسل نہیں ہے یہ. بہت ساری حدیث جنہوں نے تحاوی پڑھی ہے معانی الاثار, اس کے اندر ایک مردے کو 100 کوڑے مار کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے, اور ایک کے اوپر مسلسل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے پتہ نہیں کب اللہ جلدی سے قیامت لیا بولتا ہے, اجل, جلدی سے لیا. اس کا مطلب ہے مختلف لوگوں کے ساتھ برزخ میں مختلف معاملہ کیا ہے. 2-4 جوتے مار کر کے کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کسی کو 100 کوڑے مار کر چھوڑ دیا جاتا ہے, کسی کے اوپر مسلسل عذاب. جیسے شیطان رہتے ہیں بدماش, اسی طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یہ ریمانڈ ہے یہ. اور ریمانڈ ویسے بھی پولیس لیتی ہے نا, 1 دن کا 10 دن کا. جو بدماش ہوتے نا کہتے ہیں 2 مہینے کا دو, دم مارتے ان کو. تو یہ ریمانڈ ہوتا ہے ایک طریقے کا, یہ فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ تو بعد میں ہوگا. یہ ریمانڈ کو لوگ فیصلہ سمجھ کر کے عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں, جو ان کے صفاحت اور ان کے حماقت کی دلیل ہے. یہ ریمانڈ ہے, اور یہ تو دنیا کا بھی, یہ عقل کے خلاف نہیں ہے, عقل کے خلاف نہیں ہے. یا وکلا بیٹھے ہوئے پوچھے یہ عقل کے خلاف ہے کیا؟ پولیس موجود ہو, پولیس کہے گی ہم غلط کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہو, اسپاٹ پر مارتے پکڑ کر کے. اور فیجلسانی, بیٹھ گیا. سوال کرنے ہیں تجھ سے, 3 ہی سوال ہے, جواب دے لے بیٹا, بہت مار کھائے گا. کیا؟ فیقولان لہ من ربک, اگر نیک ہے تو کہ فیقول ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال فیقولان لہ ما دینک, تیرا دین کیا؟ بولے دینی الاسلام, نیک ہے تو. پھر پوچھا جاتا ہے فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم, یہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا کیا, کون ہے یہ؟ ماں سے حقیقت کے بارے میں سوال ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کیے جاتے ہیں. نہیں, جواب دیکھیے, ہوا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں. اور یہ تو ضمیر غائب ہے, ضمیر غائب خود بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حاضر نہیں ہے. لہذا اگر کہا جائے کہ نبی حاضر رہتے, اس حدیث کا جواب دیا جائے, اس لیے کہ یہاں ہوا کا لفظ ہے جو غائب کے لیے آتا ہے. اور چلو گردان ہی دیتے ہیں, ہوا ہوما ہم ہیا ہوما ہننا انتا انتم انتم انتے انتم انتنا انا نحن, چلے ہو گیا کام. تو اب ہوا جو ہے نا, ہوا رسول اللہ بول رہے ہو, ہوا رسول اللہ بول رہے ہو, یہ وہ اللہ کے رسول, وہ اللہ. حالانکہ ہادا کے ذریعے اگر سوال کیا جائے تو جواب میں ذالکہ آنا چاہیے نا, یہ اور وہ, ایسا. وہ ہوا بول رہا, ہوا رسول اللہ, اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے اس آدمی کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا, تبھی تو جواب ہوا رسول اللہ. جی, اور جواب دے چکا. کہا ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں ہم لوگ, سو جا, دلہن کے سونے کی طرح سو جا. اور اگر بدماش ہے دے مارتے اس کو, بہت برا مارتے اس کو. یہ قبر کے اندر اس طریقے کی حالتیں کی جاتی ہیں. اگر آدمی اچھا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے, برا آدمی ہے تو اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. صحابہ کرام بڑے حساس تھے, خاص طور سے آپ کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان, اللہ اکبر, وہ تو قبر کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے تھے. دلیل یہ حدیث پاک. وان حانی مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول,
كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر والجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسی کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزاد کردہ غلام حضرت ہانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارب پتی آدمی ہے. سیٹھوں کا دل ایسا ہونا چاہیے دیکھا, اللہ کا کام آ جائے, اللہ کی بات آ جائے تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں سچ مچ پیسے والے جن کو بولتے ہیں نا, ایسا ہونا حضرت عثمان غنی کی طرح. نہیں تو جیسے پیسے آتے رہتے دل سخت ہوتا تھا, ایسا پیسہ ہونا, پیسہ آنا تو ایسا اثر ہونا. کہتے ہیں کہ جب بھی کسی قبر کے پاس آتے کانا عثمان بن عفان اذا وقف علی قبر یبکی زارو قطار حتی یبل لحیتہ, یہاں تک کہ اپنی داڑھی کو تر کر لیتے, وہ پوری ریش مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو جاتی. پوچھا گیا فقیل له تذکر الجنۃ والنار ولا تبکی فلا تبکی, جنت کا تذکرہ کیا جاتا آپ نہیں روتے, جہنم کا تذکرہ کیا جاتا آپ نہیں روتے, وہ تبکی من ھذا, قبر کو دیکھ کر آپ رونے لگتے. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, میں نے اپنے سسر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے سنا, ان القبر اول منازل الاخرہ, کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہاں جو کامیاب ہو گیا فما بعد ایسر, یہاں جو گڑبڑ ہو گیا سوال کا جواب دینے میں بہت مار کھاتا, فما بعد اشد, یہاں تو مار کھاتا ہی, بات کے مراحل بہت سخت ہے, فما بعد اشد منہ. اور حدیث کا آخری ٹکڑا بڑا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. دنیا میں بہت سارے ہارریبل سینز, بہت سارے خوفناک مناظر آپ نے دیکھے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا, سر نکل گیا ہے, بھیجا ادھر چلا گیا ہے, ہاتھ ادھر کٹ گیا ہے, آدمی اس طریقے سے دیکھ نہیں سکتے آپ. دنیا میں خوفناک سے خوفناک مناظر آدمی دیکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دلوں کو تھرا دینے کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ. عذاب قبر کا جو منظر ہے اتنا خوفناک, اتنا ہارریبل ہے کہ دنیا کے اندر اتنا خوفناک منظر کہیں آدمی دیکھتا ہی نہیں ہے. تم نے بہت سے خوفناک منظر دیکھے ہوں گے, لیکن موت کے بعد قبر کے اندر جو منظر ہے وہ انتہائی خوفناک ہے. وہ ایسا خوفناک منظر تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اور ماں کے بعد اللہ کے ذریعے استثناء ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے, دلیل حسر کی, کہ ایسا منظر دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا جتنا خوفناک منظر آدمی قبر کے اندر دیکھتا ہے. اب یہاں بھی روح کو لوٹایا جاتا ہے یا روح کا تعلق قائم کیا جاتا ہے, کیفیت مجہول الکیف, یہ سفر ہے روح کا. اچھا اب یہ یہاں لائی گئی ہے, یہ کہاں رکھتے اس کو, یہ حدیث سن لو, شاید نہ سنا ہو آپ نے, اور بہت ساری باتیں حل ہو جاتی. دیکھو سانس روک کر سنو, میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں, ایک صفحے کی ہے, روک لیے, اس لیے کہ یہ حدیث اگر نہیں سمجھ میں آئی تو پورا کا پورا بیان سمجھ میں نہیں آئے گا, اس لیے کہ ہم روحوں کے سفر پر گفتگو کر رہے ہیں. چلیے حدیث اس طرح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حزر المؤمن اتته ملائكه الرحمه بحريره بيضاء فيقولون اخرجي راضيه مرضيا عنك الى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج كاطيب ريح المسك حتى انه ليناوله بعضهم بعضا حتى ياتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذا الريح التي جاءتكم من الأرض فياتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتزر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عنك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى ياتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى ياتون به ارواح الكفار رواہ النسائی فی کتاب الجنائز. اچھے سے پڑھ دیا میں نے الحمدللہ, کوئی غلطی نہیں ہوئی. حدیث کو پڑھنا بولے تو بغیر گڑبڑی کے ذمہ داری رہتی ہے نا. حدیث پڑھ لیں آپ, نبی کی بات آپ بیان کریں, گڑبڑی نہیں کر سکتے آپ. پوری محنت ہونا چاہیے, لفاظی نہیں, نبی کی بات بتا کر کے ہٹ جاؤ, آپ کو لفاظی کی اجازت نہیں ہے.
حضرت ابو ہریرہ، اب حدیث کا مطلب سمجھو ہے، بہت غور سے سنو ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آ جاتا ہے، احتضار کہتے ہیں موت کا وقت قریب آ جانا. اذا حضر المؤمن، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اتتہ ملائکۃ الرحمہ، تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، کیا لے کر؟ بحریرۃ بیضاء، ایک سفید خوبصورت ریشم کا کپڑا ہوتا ہے. اور روح کو لے جانا ہے نا، پیدا ہے نا، کوئی چیز لے جا رہے ہو، ایسا کسی چیز کو اٹھا کر لے جانا بولے تو کوئی شکل ہے اس کی، کوئی چیز ہے وہ. بحریرۃ بیضاء، اب یہ سفید ریشم ہے، خوبصورت ریشم ہے، لائے بولتے فیقولون، بولتے اخرجی راضیۃ مرضیا عنک، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہے نا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہتے ہیں نکل نکل، تو راضی اللہ سے، اللہ تجھ سے راضی. الی روح و ریحان، باغوں کی طرف نکل، خوشبوؤں کی طرف نکل. کیا خوشبو تجھے ملنے والی، دنیا میں تجھے ویسی خوشبو نہیں ملی ہوگی. ریحان، ایسے خوبصورت باغات اور ایسی چیزیں ملیں گی کبھی دیکھا نہیں ہوگا. چل نکل. الی روح و ریحان، اور سب سے بڑی بات ورب غیر غضبان، اور چل اللہ کے پاس راضی نہیں. دیکھو کوئی نوکر کہیں پر بھیجا جائے اور کوئی غلطی کر کے آئے تو مالک کے سامنے آتے ہوئے گھبراتا ہے کہ مالک کہیں ڈانٹے نہ پھٹکارے نہ. خوشخبری یہی دے دیتے ہیں اللہ تجھ سے راضی ہے. چل الی روح و ریحان ورب غیر غضبان، اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، چل اس طرح. اب جلدی سے نکلتی ہے. فتخرج کاتیہ بریح المسک، اور اتنی تیزی سے نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے اس جسد عنصری کے اندر رہتے رہتے تنگ آ گئی. وہ بلاوا آیا کہ بھاگی فوراً نکل کے، کیسے؟ جیسے مشکیزے کے اندر پانی ہو. دیکھو جامع مسجد آپ گئے ہوں گے تو اب بھی شاید وہ پلاتے رہتے ہیں، ایسے لیے رہتے کاندھے کے اوپر اور منہ ایسے بند کیے رہتے، اور ایسے کٹورا ہاتھ میں رہتا ہے اور اس کے بعد ایسے پانی ڈال دیتے. تھوڑا اب پورے مشکیزے کا منہ کھل جائے اور ہاتھ چھوڑ دے آدمی تو پورے مشکیزے کا پانی بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے، کافی سرعت کے ساتھ. تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے اور پوری سپیڈ کے ساتھ پانی باہر نکلے. ایسے ہی جسد عنصری سے انسان کی روح نکلتی ہے فرشتوں کے بلانے کی وجہ سے. نکل چل الی روح و ریحان ورب غیر غضبان فتخرج کاتیہ بریح المسک. اور خوشبو کیسی آتی ہے معلوم ہے؟ جیسے مشک سے زیادہ خوشبو. کاتیہ بریح المسک، خوشبو مشک ملتا کدھر ہے صحیح سے. فتخرج کاتیہ بریح المسک. اچھا اب ایک فرشتہ کہتا ہے میں لیتا ہوں. حتی لا یناولہ، کیا بات ہے یار، رحمت کے فرشتے اگر جھگڑ پڑے اس روح کو لینے میں، کیا روح ہے وہ. حتی انہ لا یناولہ بعضهم بعضا، ایک رحمت کا فرشتہ کہہ رہا ہے میں لے لیتا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے چھوڑو میں لے لیتا ہوں، تیسرا کہتا ہے چھوڑو میں لے لیتا ہوں، سب جھگڑ رہے. حتی انہ لا یناولہ بعضهم بعضا. اچھا چلو بھائی کوئی بھی ایک لے لو، لے کر چلے. لے لیے اس کو بحریرۃ بیضاء، سفید ریشم میں. حتی یاتون بہ باب السماء، آسمان پر آ رہے ہیں. علین کہاں ہے کوئی بولو، کدھر ہے؟ نیچے ہے کہ اوپر ہے؟ آسمان میں کہیں ہے جی. حتی یاتون بہ باب السماء، دروازے کھل گئے. اب باب السماء پر آ گئے. اب فرشتے کہتے ہیں جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں، ارے فیقولون ما اطیب ھذا الریح، کتنی خوشبودار یہ روح ہے، یہ ہوا ہے، التی جاءتکم من الارض، جو زمین سے آئی ہے. فرشتے اگر متاثر ہو جائے کسی خوشبو سے، اس کا مطلب ہے کہ روح کیسی رہی ہوگی. التی جاءتکم من الارض، یہ خوشبو فرشتے وہاں پسند کرتے ہیں. کتنی اچھی خوشبو بولتے ہیں. اچھا اب یہ لاتے ہیں ارواح مومنین کے پاس. یہ علیین میں آ گئے، غور سے سنو. یہاں علیین میں لائے. اب علیین میں آ گئے یہ. فیاتون بہ ارواح المؤمنین، مومنوں کی روحیں جہاں ہے سب، اس کا مطلب یہ روحیں کسی ایک جگہ پر ہیں اور وہی علیین ہے. ان الابرار لفی علیین، ہے نا، ابرار کی جگہ. یہ علیین میں آ گئے. اب جیسے یہ روح وہاں پہنچی ارواح مومنین کے پاس، اب تب جھپٹ پڑتے ہیں اس روح کے پاس، اس روح کی طرف جو ابھی آئی ہے. کہتے ارے ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان،
فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا؟ ہم تو اسے پہلے آ گئے تھے، کدھر رہے ہو؟ پوچھ رہے ہو ماذا فعل فلان ماذا فعل. اب فرشتے بولے فیقولون ارے دعو، کائے کو پکا رہے ہو یار، چھوڑ دو اس کو، فإنه كان في غم الدنيا، ابھی دنیا کے غم سے تو آیا، ابھی پھر تم پکا رہے ہو، چھوڑ دو اس کو، دعو چھوڑ دو اس کو. فیقولون دعو فإنه كان في غم الدنيا، دنیا کے غم سے تو آیا ہے، تھوڑی دیر آرام میں، ٹیک اٹ ایزی، آرام سے چھوڑ دو ابھی. اب یہ پوچھتا ہے اچھا تم فلاں کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا کہ وہ نہیں آیا، اما اتاکم، وہ ادھر نہیں آیا کیا؟ وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا، ادھر نہیں آیا. بولے ذہب بہ الی امی الہاویہ، لگتا ہے ادھر نہیں آیا تو جہنم میں گیا ہو، جہنم میں گیا ہو. ذہب بہ الی امی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جب جاتی ہے تو وہاں ارواح مومنین کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے، اس کو روحیں بات کرتی ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتی ہیں، وہ کہاں ہے، کیسے کیا ہے. اچھا ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ روحیں پوچھتی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے ان کو کہ دنیا میں فلاں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کے دن یا فلاں کے دن روحیں واپس آ جاتی ہے. اس حدیث کا جواب دو، حدیث کا جواب دیا جائے. آتی ہے روح، آتی ہے تو پتہ ہونا چاہیے، پوچھنے کا مطلب کیا ہے. فَإِذَا قَالَ أَمَا أَتَاكُمْ، وہ آیا نہیں، ارے مجھ سے پہلے نکل چکا ہے، وہ ادھر نہیں آیا. بولے نہیں، بولے ذہب بہ الی امی الہاویہ، وہ سجین میں چلا گیا. یہ تو معاملہ ہوا علیین کا کہ روحیں ملتی ہیں وہاں، ایک دوسرے سے حال چال پوچھتی ہیں ساری چیز. وہاں بھی دیکھو حال چال پوچھ رہی ہیں جب بدن سے الگ ہیں، اور یہاں پر نکلنے کے بعد عالم برزخ میں بھی وہاں پہنچ رہی ہیں تو ایک دوسرے سے حال چال پوچھ رہی ہیں. یہ روح کا سفر ہے، جرنی آف سولز آپ دیکھیے. اور اس کے بعد اب وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ، جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحٍ، ایک انتہائی بدبودا ٹاٹ، مس ہے کا مطلب ہوتا ہے ٹاٹ، مس ہے جسے پیر پر پوچھتے ہیں اسے. مس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو آج بکتا ہے نا، وہ لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، وہ پرانے سامان لاتے ہیں، وہ کٹ کر کے وہ کوئی پاپوش بنا لیتے کچھ، تو بھی اس کو عربی میں مس کہتے ہیں، جسے پیر پوچھا جاتا ہے. یہ انتہائی گندا ہوتا ہے، پیر پوچھتے رہو، کچھ بھی پوچھ لیتا ہے آدمی، وہ لے کر کے آتے ہیں. یہ عذاب کے فرشتے نکل بولے فیقولون خروجی ساخطۃ مسخوطا، کہ اللہ تجھ سے ناراض اور تو اللہ سے ناراض. اللہ تجھ سے ناراض، تو اللہ سے ناراض، نکل الی عذاب اللہ عز وجل، اللہ کے عذاب کی طرف نکال لیتے اس کو، پکڑ کر بھاگتی ہے وہ جسد انصری کے اندر. کہا بھاگ کر کہاں جائے گی، ہاتھ پھیلاتے تھے، باسطوا ایدیہم، اپنا دیکھ نکال لیتے اس کو. اب حتی یاتون بہ باب الارض، وہ زمین کے دروازے پر آتے ہیں. اللہ اکبر، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، زمین کے دروازے. اس کا مطلب سجین نیچے ہے، علیین اوپر ہے، سجین نیچے ہے. وہاں جب علیین کی بات آئی تو حتی یاتون بہ باب السماء، اور جب سجین کی بات آئی تو حتی یاتون بہ باب الارض. اس کا مطلب سجین نیچے ہے. اب لائے کتنی گندی بدبو آ رہی، بولتے ما انت نہ، اور کیسی فتخرج کانتن ریح جیفۃ، ریح جیفہ، جیفہ کا مطلب کوئی گدھا ودا کوئی جانور سڑ کر کے ایک دم بدبو پھینکنے لگے تو اس کو جیفہ بولتے ہیں. ایسی بدبو آ رہی ہے اس روح کے اندر سے. فتخرج کانتن ریح جیفۃ، اور جب اس کو باب عرض کے اوپر لاتے ہیں زمین کے دروازے، اب اس کو سجین میں لے جانا ہے تو وہاں کے فرشتے جو کہتے ہیں ارے ما انت هذه الريح، کتنی بدبودار یہ ہوا ہے اور یہ روح ہے، بھئی کہاں سے آ رہی ہے، دنیا سے آ رہی ہے، کتنی بدبودار ہے یہ. حتی یاتون بہ ارواح الکفار، کفار کی روحوں کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کفار کی روحیں سجین میں ہے اور مومنین کی روحیں علیین کے اندر ہے. یہ بھی ایک دوسرے کا حال چال معلوم کر لیتے، وہ بھی. اور برزخ میں روحوں کا ان کے ساتھ جو رابطہ رہتا ہے، اور قبر سے پہلے جنازہ اٹھائے جانے تک جو روح کا رابطہ رہتا ہے وہ مجہول الکیف ہے، اس کی ہم کوئی تعویل نہیں کر سکتے. پہلے میں نے بنیاد بتا دی ہے کہ یہاں عقل نقل کے تابع ہے، الٹا نہیں کر سکتے آپ، نقل عقل کے تابع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سائنس کے پاس کسی چیز کا جواب ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن سپر نیچر کی بات کرتا ہے، ماورائے محسوسات کی بات کرتا ہے. عقل کا دائرہ محسوسات ہے، سائنس کا دائرہ محسوسات ہے، ایکسپریمنٹ، ہائپوتھیسس، یہ الا بلا، ان تمام چیزوں سے قرآن و حدیث کو گزرنا نہیں ہوتا. لہذا ہمیشہ عقل کو نقل کے تابع ہونا چاہیے، نقل کو عقل کے تابع نہیں کرنا چاہیے. ساری خرابیاں یہاں تھی. اب آخری فیصلہ، یہ روحوں کا ایک معمولی تعلق ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، سزا دینے کے لیے کیا کیفیت معلوم نہیں. اب ہمیشہ اس بدن کے اندر رہنا ہے، اب وہ سور پھونکا جاتا ہے.
اب سور جب پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر میں پہنچیں گے. اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی. موت کو بھی موت دے دی جائے گی, کوئی مرے گا نہیں. اور سب سے پہلے اپنی قبر سے کون اٹھے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل یہ حدیث پاک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ينشق عنه القبر واول الشافع واول مشفع. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار, تمام نبیوں کا سردار, تمام ولیوں کا سردار, تمام صالحین کا, تمام شہداء کا, تمام انسانوں کا, تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا. اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور یہ پھٹنا قیامت کے دن ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نعت لکھ کر کے گئے تھے تو قبر شریف سے ہاتھ نکلا ملانے کے لیے. ایک صاحب بھوکے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں, مجھے کچھ کھانا چاہیے, تو قبر سے روٹی نکلی. یہ ساری واہیات باتیں ہیں. وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ, قیامت کے دن نبی کی قبر پھٹے گی اور پھٹنے کے بعد ہی ہاتھ نکل سکتا ہے. گویا کہ آپ نے پھٹن پہلے ہی معلوم کر لی, قیامت سے پہلے ہی. تو اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. سب سے پہلے اللہ میری سفارش کے لیے اذن دے گا, میں اجازت پاؤں گا, میں سب سے پہلے سفارش کروں گا, سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. پتہ یہ چلا کہ اپنی قبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پورے طور پر جسم کے اندر ڈال دی جائے گی. اس طریقے سے آپ کو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اور پھر میدان حشر میں سب سے پہلے آپ پہنچیں گے. اور اس طریقے سے یہ روحوں کا سفر یہاں آ کر کے تمام ہو جاتا ہے. میں تھک گیا ہوں بولتے بولتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.